السلام علیکم، ویلکم ٹو شرجیل ٹی وی۔ آج ہم فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ کے متعلق کچھ حقائق کے بارے میں بات کریں گے۔ 7 سالہ جنگ کا شمالی امریکہ کا پردہ فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ تھا۔ 7 سال کی جنگ شمالی امریکہ کی کالونیوں پر ایک علاقائی فتح کے طور پر لڑی گئی۔ یہ شمالی امریکہ میں برطانیہ کے زیر کنٹرول کالونیوں اور فرانسیسیوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے فرانس اور برطانیہ کے درمیان صدیوں پر محیط جدوجہد کا اختتام کیا۔ آخری مرحلہ ہر نو آبادیاتی طاقت میں مقامی ہندوستانیوں کے متعلقہ قبائل بھی شامل تھے۔ اس تنازع کو بنی نوع انسان کی تاریخ کا پہلا عالمی تنازع بھی سمجھا جاتا ہے، جو برطانوی حکومت اور فرانسیسی حکومت کے درمیان لڑا گیا۔ فرانسیسی انڈین جنگ 1754 میں شروع ہوئی اور 1763 میں اپنے آخری مرحلے میں پہنچی۔ یہ جنگ 1763 سے 1688 کے عرصے میں ہونے والے تنازعات کے ایک سلسلے کا مجموعہ تھی، جنہیں اجتماعی طور پر فرانسیسی اور ہندوستانی جنگوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ کے 2 سال بعد 1756 میں برطانوی افواج نے فرانسیسی افواج کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، جس سے 7 سالہ بدنام زمانہ جنگ کا آغاز ہوا۔ جنگ ایک غیر متوقع نوٹ پر ختم ہوئی۔ فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ کی بڑی وجہ برطانوی سلطنت اور فرانسیسی نو آبادیات کی طرف سے علاقائی فتح کو سمجھا جاتا ہے۔ جنگ کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی وجہ اپنی بالادستی ثابت کرنے کے لیے اپنے زیر کنٹرول مزید علاقوں کی تلاش ہے۔ آبی گزرگاہوں پر کون کنٹرول کرے گا، اس پر بڑا تنازع تھا۔ اس کے علاوہ دونوں نو آبادیات کے ایک ہی علاقے پر دعوے دار تھے۔ دونوں عظیم جھیلوں، ندی کی وادی اور لانس ندی پر کنٹرول چاہتے تھے۔ برطانوی حکومت کی زیادہ توجہ کاشتکاری اور زراعت کے لیے زمین کاشت کرنے پر تھی، جبکہ فرانسیسی حکومت کی زیادہ توجہ اس زمین کو شکار اور تجارت کے لیے استعمال کرنے پر تھی۔ دوسری ایک بڑی وجہ ایک نیم آبی چوہے کو قرار دیا جاتا ہے، جو فرانسیسی فوجیوں اور برطانوی فوجیوں کے درمیان ایک بڑا تنازع ثابت ہوا۔ بیورفر میں تجارت ایک مقبول کاروباری اختیار بن گیا۔ بیورفر ایک گرم شے بن گئی جس کا ہر کوئی ایک ٹکڑا چاہتا تھا۔ دونوں حکومتوں نے بیورفر کی بڑھتی ہوئی تجارت پر سخت ٹیکس کی پالیسیاں نافذ کیں، جسے مقامی امریکی ناپسند کرتے تھے۔ فرانسیسی اور برطانوی دونوں عظیم بینکوں کا کنٹرول حاصل کرنا چاہتے تھے، جس نے اسے جنگ کی تیسری بڑی وجہ بنایا۔ اپنے گرم اتھلے پانیوں کی وجہ سے عظیم جھیلوں میں سے چوتھی سب سے بڑی جھیل ایری جھیل میں سے بہت سے پیداواری ماہی گیروں نے اسے اپنی طاقت اور کنٹرول بڑھانے کے ایک اور موقع پر طور پر دیکھتے ہوئے برطانوی اور فرانسیسی دونوں نے کنٹرول کا استعمال کرنے کے لیے جنگ کی۔ فرانسیسی اور انگریزوں کے درمیان مذہبی اختلافات فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ کی چوتھی وجہ بنے۔ فرانسیسی حکومت نے مقامی ہندوستانی قبائل کو ممکنہ طور پر کیتھولک مذہب میں تبدیل کرنے کے لیے مشنری بھیجے، جو کہ نئے فرانس کا سرکار مذہب تھا۔ برطانوی حکومت جرمن، ڈچ اور انگریزی کا مرکب تھی، جس نے پروٹیسٹنٹ نظریے کا پرچار کیا۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ مقامی ہندوستانی ان کی سوچ کے رستے پر چلیں۔ یہ تنازع کی ایک بڑی وجہ بن گیا۔ پانچویں اور آخری وجہ مایوسی تھی۔ فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ سے پہلے فرانس برطانیہ سے 3 جنگیں ہار چکے تھے، لیکن ان سے کوئی علاقہ نہیں کھویا تھا۔ برطانوی سلطنت کو بڑھانے کے لیے برطانیہ کی حکومت زیادہ سے زیادہ برطانوی کالونیاں حاصل کرنے اور قائم کرنے کے لیے نکلی۔ فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ فرانسیسی اور انگریزوں کے درمیان آخری تنکا تھا۔ اس نے دونوں نو آبادیات کے درمیان ایک صدی طویل جدوجہد کے خاتمے کا نشان لگایا۔ پہلی بار فرانس نے اپنے ہندوستانی اتحادیوں کو انگریزوں کے ہاتھوں کھو دیا۔ برطانیہ نے شمالی امریکہ میں مزید کئی برطانوی کالونیاں قائم کی۔ اس طرح ان کی نو آبادیاتی بالادستی میں اضافہ ہوا۔ فرانسیسی 1540 کی دہائی میں ہسپانوی بستیوں کے شمال میں آباد ہو کر ایک نئے فرانس، شمالی امریکہ میں ایک وسیع کالونی کا اپنا خیال قائم کرنے آئے تھے۔ انہوں نے مقامی ہندوستانیوں کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات کے ذریعے اپنی بالادستی میں اضافہ کیا، جس کی وجہ سے انگریزوں کے لیے اتحادی تلاش کرنا مشکل ہو گیا۔
برطانیہ کو شمالی امریکہ سے نکالنے کے طریقہ کار کے طور پر فرانسیسیوں نے 8 ستمبر 1755 کو جارج جھیل کی جنگ شروع کی۔ یہ جنگ نیو یارک صوبے کے شمال میں لڑی گئی۔ انگریزوں نے اپنی کالونیوں میں اسٹارم ایکٹ متعارف کروایا۔ اسے اینگلو فرانسیسی فوجیوں کے خلاف برطانوی افواج کو فنڈز فراہم کرنے کے ایک چھپے ہوئے طریقے کے طور پر استعمال کیا گیا۔ جارج واشنگٹن نامی ایک نوجوان فوجی نے اہم کردار ادا کیا۔ جارج واشنگٹن نے ہی پینسلوینیا کالونی میں 7 سالہ جنگ میں شوٹنگ کا آغاز کیا، جو امریکی انقلاب کا محرک بن گیا۔ اس نوجوان سپاہی نے امریکی انقلاب اور انگریزوں کے خلاف امریکہ کی آزادی میں بھی بہت بڑا کردار ادا کیا۔ فرانسیسی اور ہندوستانی تنازع بالآخر 1763 میں برطانوی فتح پر ختم ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کو فتح کے تخت پر پہنچانے کی ایک اہم وجہ ولیم پٹ کی موضوع قیادت تھی۔ ولیم پٹ کا یہ خیال تھا کہ شمالی امریکہ کی بھاگ دوڑ حاصل کرنا برطانیہ کو عالمی طاقت بنانے میں ایک بہت بڑا سنگ میل ثابت ہوگا۔ اس نے بجا طور پر جنگ میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی تھی، جبکہ فرانسیسی لوئس کو اس کی مالکن نے ورگلایا تھا اور اسے جنگ جیتنے کے لیے درکار قیادت کی مدد فراہم کرنے میں بھی کم سے کم دلچسپی تھی۔ اس نے انگریزوں کے بہتر وسائل اور حکمت عملیوں کے ساتھ یہ طویل جنگ جیت لی۔ فرانسیسی اور ہندوستانی تنازع کے خاتمے کو مونٹریال کے گورنر ڈرائل نے حتمی شکل دی۔ وہ جنرل ایمرسٹ کے ساتھ مذاکرات کا انچارج تھا۔ جنرل ایمرسٹ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ فرانسیسیوں کی طرف سے اپنے علاقے کی حفاظت کے بنائے گئے تمام قلعے، خاص طور پر فورٹ ڈیکلز نے انگریزوں کو منتقل کرنے دیے۔ خاص طور پر بریڈکا مہم کے فورٹ ڈیکسن پر قبضہ کرنے میں ناکام ہونے کے بعد فرانس نے برطانیہ کے ساتھ ساتھ اس کے بہت پیارے بیوروفر تجارت کے لیے کافی علاقہ کھو دیا۔ تاہم انہوں نے اپنی کیریبین کالونیوں میں چینی کی تجارت کی مکمل خود مختاری حاصل کرنے کے لیے شوگر ایکٹ نافذ کیا۔ معاہدہ پیرس کے بعد ایک فرانسیسی اور ہندوستانی جنگ کا خلاصہ بنایا جا سکتا ہے، جو فرانس کے ملک پر برطانیہ کی فتح کو ظاہر کرتا ہے۔ پیرس کے معاہدے نے برطانوی اور فرانسیسی طاقتوں کے درمیان صدیوں سے جاری کشمکش کا باضابطہ خاتمہ کیا۔ اس پر 10 فروری 1763 کو برطانیہ اور فرانس نے اسپین کے ساتھ اور پرتگال کے معاہدے کے ساتھ دستخط کیے۔ فرانس سے کہا گیا وہ یا تو مسیسیپی کے مشرق میں اپنے علاقے یا کیریبین میں اپنی کالونیوں کے حوالے کر دے۔ اس کی وجہ سے نیو فرانس اور اس کے متعلقہ قلعوں اور آبی گزرگاہوں پر برطانیہ کا کنٹرول ہو گیا۔ اس طرح برطانیہ نے شمالی امریکہ کے بیشتر علاقے پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا اور خطے میں نو آبادیاتی سپر پاور بن گیا۔ فرانس اور برطانیہ کی عالمی طاقتوں کے درمیان تصادم انسانی تاریخ کے دوران ایک گیم چینجر ثابت ہوا۔ تنازع نے تنازع میں شامل ممالک کی متعلقہ حکومتوں کے ساتھ ساتھ ان خطوں میں رہنے والے لوگوں میں جہاں تنازع ختم ہوا، وہاں کئی معاشی، سیاسی اور سماجی تبدیلیاں آئیں۔ فرانس اور برطانیہ دونوں کو آنے والے سالوں میں خوفناک مالی بوجھ کا سامنا کرنا پڑا اور ساتھ ہی لڑائیوں میں انسانی جانوں کا نمایاں نقصان ہوا۔ نئی مزیدار اور دلچسپ ویڈیوز کے لیے لائک، شیئر، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔